ہم نے ہندوتوا کی سوچ کو آج دفن کر دیا. ہم بھارت کے خلاف نہیں, ہم جبر کے خلاف نہیں, ہم دہشت بربریت کے خلاف نہیں, لیکن جب ہم آگ اگلتے ہیں تو امن کے لیے ہم امن قائم کرتے ہیں, اور ہم نے آج ثابت کیا کہ ہم نے وقت کے دھارے کو بدل دیا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے وقت کے دھارے کو بدل دیا ہے, اور اس کے لیے ہم نے بڑا صبر کیا, بڑا پیشنس دکھایا, اور بڑا موقع دیا ہم نے ہندوتوا کے پیروکاروں کو اور اکھنڈ بھارت کی خواب دیکھنے والوں کو کہ مت کرو, کیونکہ پہلے تم آزما چکے ہو. 2019 کو کہ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو حرکت کی, اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ پھر جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر ایسا جواب دیتے ہیں کہ چند گھنٹے کے اندر ہی آپ دائیں بائیں منتیں کرنے لگ گئے کہ ہماری صلح کرا دی جائے. کل رات تک آپ کے صلح کرانے والوں کا لہجہ بھی اور تھا اور آپ کا لہجہ بھی اور تھا, اور آپ سمجھ رہے تھے کہ ہم وہ گیدڑ بھبکی دے رہے ہیں جب ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے کہتے تھے کہ جب ہم ماریں گے, جب ہم ریٹیلیٹ کریں گے تو کسی کو میڈیا کو بتانا نہیں پڑے گا, دنیا دیکھے گی. جی تو ایسا ہی ہوا, اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پوری قوم نے متحد ہو کے, اور اس میں پھر پاکستان ایئر فورس نے کلیدی رول ادا کیا, اور جہاں پہ ایل او سی کے اوپر ہماری آرمی نے, ہمارے میزائل آپریٹرز نے, ہمارے میڈیا نے, ہمارے ڈپلومیٹس نے, ہمارے جو چھوٹے سوشل میڈیا وارئرز ہیں ان لوگوں نے, اور سب سے بڑھ کر جو حیران کن بات ہوگی ان سب کے لیے بھارت سمیت کہ ہمارے سائبر وارئرز نے بڑا کمال کیا. بے شک بے شک. تو یہ پوری قوم کا اور یہ پوری پیکج کا ایک کام تھا, جس کے بعد کیونکہ میں دیکھیے اس میں سے بہت ساری چیزوں کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. بالکل ان کا بنیادی طور پہ وہی تھا کہ رافیل آ گیا ہے, رافیل کے مقابلے میں JF-17 ہے, یہ کر دیں گے, وہ باتوں کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم ایئر سے اٹھ کے اسپیس میں بھی جا کے ان کو ماریں گے. بے شک. سو آئی تھنک یہ الحمدللہ ہماری پوری ٹیم کی بڑی زبردست کامیابی ہے. اور سر یہ جب آپریشن شروع ہوا ان کو ہم حیرت زدہ تھے. ہم اپنی جب فوج کی قابلیت کو دیکھ رہے تھے کہ ہم ان کو سائبر اسپیس میں بھی شکست دے رہے تھے, ہم جو کائنیٹک اٹیک کر رہے تھے اس میں بھی ان کو شکست دے رہے تھے, تو ہم خود ورطۂ حیرت میں تھے اور خوشی سے نہال تھے. ہم نے ان ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جن کے سگنیچرز, الیکٹرانک سگنیچرز ہمارے پاس موجود تھے, ثبوت موجود تھے کہ یہاں سے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, شرپسندی کی گئی ہے, اور ہم نے انہی کو ٹارگٹ بنایا. بہت طریقے کے ساتھ ہم اس جنگ کو لے کر چلے, تو یہ فرق بہت اچھی طرح سے واضح ہو گیا آج دنیا کے اوپر. جی بالکل واضح ہو گیا. میں تھوڑی سی ایک بریگیڈیئر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ سکھایا جاتا ہے, پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ نے سرپرائز کیسی اچیو کرنی ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کہوں گا. ہمارے کرکٹر ہوتے تھے, کچھ کرکٹر ہوتے ہیں بڑی بکش شاٹ کھیلتے ہیں کہ یوں بال آئے تو یوں کھیلنا ہے. ہمارے ایک بڑے مشہور کرکٹر تھے, وہ بک سے ہٹ کے شاٹ لگاتے تھے جس کو بالر اور فیلڈر جو ہے سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. جی تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے, جس کے پاس سرپرائز ہو, جو پہل کرے, جو سرپرائز کرے, اس کو کہتے ہیں کہ آدھی وکٹری اس کے پاس ہوتی ہے. جی لیکن آپ 2019 کو دیکھ لیں, انہوں نے رات کو بالا کوٹ کیا, سرپرائز ان کے پاس تھی, تو 2-4 درخت, ایک آدھ کوا انہوں نے شہید کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا, ہم نے سرپرائز واز اوور, ان کو پتا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, اور دن دہاڑے ہم نے ابھی نندن کو چائے پلوا کے بھیجا. ابھی بھی سرپرائز ان کے پاس تھی, پہلے انہوں نے کیا, اور اس کے بعد ہم بار بار ان کو بتا رہے ہیں, 1 دن 2 دن ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے بتاتے ہیں. ہمارے لوگ خود امپیشنٹ ہو گئے تھے, ہم سے پوچھتے تھے بھائی کچھ کیوں نہیں کر رہے, کہتا یار حوصلہ کرو, ہوگا ہوگا ہوگا. تو یہ دیکھیں, ہم جو ایک کنونشنل چیز ہے سرپرائز پہلے والی کی پاس ہونے کی, ہم نے اس کو بھی نگیٹ کر دیا. یہ ہوتی ہے سپیریئر پلاننگ, اور اس میں انٹیگریشن تینوں فورسز کی. اور میں ایئر فورس کی بات کروں گا کہ ود ان ایئر فورس جس طرح سے بیٹل کو مینج کیا ہمارے ایریل وارئر نے, انڈر دا سپرویژنز آف دیئر سینئرز اینڈ ایلڈرز اینڈ چیف آف دی ایئر اسٹاف, وٹ ایور یو سے, یہ پوری ٹیم تھی اوپر سے لے کے نیچے تک. دیٹ از امیزنگ.
کہ ٹھیک۔ 3 دن کے بعد جب ساری دنیا دیکھ چکی ہے، جب وہ رافیل لے آئے، وہ اس میں مار کھا کے چلے گئے، 100 ڈرون بھیج دیے کر کے چلے گئے، ہر سارا جگہ آؤٹ کلاس ملے and سب now کو they ہمیں۔ knew کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے. جی We outclassed them. ہم نے آؤٹ We کلاس beat کر them دیا۔ very heavily this morning. بالکل بالکل Yes, yes. جی